الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، معجزات کا بیان ہو رہا تھا اور آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 147 اور رقم الحدیث 5613۔ راوی حضرت برا بن عازب سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر، مجھے بتاؤ، جب تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اس کے بارے میں پوچھا۔ جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر گئے اس رات کے بارے میں پوچھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ہم رات کو نکل گئے، سفر کرتے رہے، چلتے رہے، اور پھر اگلی صبح، کل کو فرمایا اگلی صبح تھی، حتیٰ کہ دوپہری کا وقت ٹھہر گیا، آ گیا اور رستہ خالی ہو گیا کہ اس میں کوئی راہ گزر نہیں تھا، یعنی وہ گرمی کے لمحات تھے تو راہ گزر بھی نہیں تھا۔ ہم ایک لمبے سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اس پر دھوپ نہیں آتی تھی، وہ بڑا پتھر تھا، اس کے سائے کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہوئے، اور صداقت کے پیکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے زمین کو مہار کیا، سیدھا کیا، برابر کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنائی، اس پر پوستین بچھا دی۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے تو میں آپ کا پہرے دار ہوں، آپ کا پہرا دیتا ہوں، آپ کا محافظ ہوں، آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، میں نے ایک چراہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، جو دودھ دینے والی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، دودھ والی بکری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک پیالہ لیا، اس چراہے کو دیا، اس نے بکری پکڑی اور پکڑ کر دودھ دھو کر
حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دے دیا۔ صداقت کے پیکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لایا۔ وہی برتن تھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیا کرتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حضور رام فرما تھے، میں تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ ہمت نہ کی کہ حضور کو اٹھاؤں، بیدار کروں، جگاؤں کہ میرے آقا دودھ نوش فرما لو۔ میں نے اس چیز کو پسند نہ کیا کہ حضور کو بیدار کرتا ہوں، انتظار کرتے رہے جب حتیٰ کہ تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین بیدار ہوئے، اٹھے، جاگے، تو پھر میں نے وہ دودھ بارگاہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اس دودھ پر میں نے پانی ڈالا، پہلے اس کو ٹھنڈا کیا اور پھر بارگاہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اے آقا، اے مدنی تاجدار مدینہ، اے سرکار مدینہ، رخت قلب و سینہ، حضور یہ پی لیجئے۔ جب اللہ کے رسول طالب مطلوب محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا تو صدیق کہتے ہیں میں راضی ہوا، میرے دل کو سکون ہوا کہ محبوب نے دودھ نوش فرما لیا ہے۔ میرے سینے میں ٹھنڈک پہنچی، کہتے ہیں میرے دل کو حوصلہ ہوا، تسلی ہوئی کہ اللہ کے رسول کی میں نے خدمت کی ہے۔ ابابی ذوالفقار، اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نوش فرما رہے تھے تو ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کوچ کا وقت نہیں کہ قیام کا ٹھہرنا ہے یا چلنا ہے؟ عرض کیا ہاں، تو پھر سورج ڈھلنے کے بعد چلے۔ سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے آیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے پہنچ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آن لیے گئے ہیں کہ ہمیں سراقہ نے دیکھ لیا ہے، اس نے ہمارا پیچھا کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ان کے متعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو ان کا گھوڑا ان کے ساتھ پیٹھ تک زمین میں دنس گیا۔ لوگوں، وہ سخت پتھریلی زمین جس پر چلنا دشوار تھا، ادھر حضور نے دعا فرمائی، وہ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دنس گیا اور رک گیا۔
احباب ذوالفقار سراقہ سمجھ گیا کہ یہ ان دو صاحب ہستیوں نے مجھے بد دعا کی ہے، جس کے نتیجے میں میرا گھوڑا زمین میں دنس گیا ہے۔ میں آپ دونوں کو اللہ کا ضامن دیتا ہوں کہ میں تم دونوں کو تلاش کرنے والوں کو دور کر دوں گا، جو تمہارا پیچھا کر رہے ہیں ان کو تم سے دور کر دوں گا، جو تمہیں تلاش کر رہے ہیں ان کو آپ سے دور کر دیتا ہوں۔ اور احباب ذوالفقار چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، وہ چھوٹ گیا، اپنے انجام کو پہنچا۔ جب بارگاہ رسالت مآب میں آ کر جھک گیا، مان لیا، تو پھر حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ اس مصیبت سے نکل گیا، چھوٹ گیا۔ تو پھر وہ یہ کرنے لگا کہ کسی سے نہیں ملتا تھا، مگر کہتا تھا تمہیں کفالت کیے گئے ہو، ادھر وہ نہیں ہے، کسی نے سے نہیں ملتے، وہ واپس چلے گئے۔ احباب ذوالفقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے جب حضور کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ زمین میں بھی دنس جاتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں التجا ہے مالک مولا، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے خالق کائنات، جو دوست احباب تیرے پیارے محبوب کی حدیث کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، ان کی جتنی بھی نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ جو دوست احباب بیمار ہیں میرے مولا، جتنے بھی حضور کی امتی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد علیہ وسلم۔